अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। बहुत सारी दुआएं हमेशा की तरह आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हंसते मुस्कुराते रहें। बड़ी लंबी टकावी करके फ़्लाइट जो है ना, मैं मतलब जब ये फ़्लाइट बुक की थी तो मैंने सोचा नहीं था कि ये इतनी लंबी हो जाएगी। आलमोस्ट 24 घंटे, कल रात को 3 बजे एयरपोर्ट पहुंचा था मैं, बल्कि हाँ को तकरीबन 3 के आगे पीछे। और अब जब मैं घर पे इधर पहुंचा हूं तो उस वक्त भी पाकिस्तान में रात के 3 बज रहे थे, तो तकरीबन 24 घंटे की फ़्लाइट हो गई थी। लाहौर से दुबई थी, फिर दुबई में कोई 4-5 घंटे का ट्रांसफ़र था, फिर वहाँ से 9 घंटे की लंदन की थी, फिर लंदन में 2 ढाई 3 के 2 घंटे ट्रांसफ़र था, फिर वहाँ से आगे फिर 1 घंटे की फ़्लाइट थी। तो ये तो मिल मिला के जो टोटल है ना वो पूरा 24 घंटे बनते हैं घर से लेकर घर तक। तो हालत जो है ना वो बताने वाली भी नहीं है कि क्या हालत हो सकती है। आवाज़ से आप लोग महसूस करें, लेकिन खैर अब वी लोग जो है वो तो डेफिनेट आपसे मुलाकात दोपहर को भी नहीं हुई, तो मुलाकात बहुत ज़रूरी है। ईरानी सुप्रीम लीडर का काफ़ी अरसे बाद बयान आया है और काफ़ी सख्त बयान है उनका। ईरानी सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई का कहना है कि खलीज फ़ारस का मुस्तकबिल अमरीका की मौजूदगी के बगैर रोशन होगा। तेहरान और खलीजी हमसाया ममालिक का मुकद्दर मुश्तरका है। ख़ित्ते में गैर मुल्की अनासर के लिए कोई जगह नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर मुजतबा खामनेई ने कहा है कि आज खित्ते में दुनिया की सबसे बड़ी मुहिम और जारहियत के 2 माह बाद अमेरिका की अपने मंसूबे में शर्मनाक नाकामी के बाद खलीज फ़ारस और आबनाए हरमज़ में एक नया बाब उभर रहा है। मुजतबा खामनेई ने कहा कि आबनाए हरमज़ सदियों से बहुत से शैतानों की लालच है जी, उनकी निगाह जो है ना उसका वो लालच रहा है हमेशा इस पे। वो जो शैतान है, अब वो शैतान किसको कह रहे हैं आपको पता ही है कि बुरी नज़र से देखते थे। ईरानी सुप्रीम लीडर कहना था कि फरवरी के आखिर में शुरू होने वाले अमेरिका इसराइल की जंग के बाद ईरानी अवाम ने अपनी आंखों से ईरानी अफवाज की साबित कदमी, चौकसी और बहादराना जद्दोजहद के खूबसूरत मनाजर देखे। ईरान के सुप्रीम लीडर ने खित्ते में अदम तहफ़्फ़ुज़ का ज़िम्मेदार अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी को करार देते हुए कहा कि अमेरिका और इसराइल के दरमियान ईरान पर हमलों और इसके बाद की कार्रवाइयों ने ख़तरे को गैर महफूज किया है। उन्होंने ये कहा कि साबित हो चुका है कि खलीज फ़ारस के ममालिक में अमरीकी मौजूदगी और इनके अड्डे खत्े में अदम इस्तेहकाम की सबसे बड़ी वजह है। बातें तो सारी ठीक है उनकी, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त ताकत के नशे में अमेरिका को ये सारी बातें कहाँ समझ आनी हैं। पहली हंगोर क्लास आबदोज़ पाकिस्तान नेवी का बाकायदा हिस्सा बन गई है, ऑपरेशनल हो जाएगी। कमिश्निंग की तकरीब जो है वो चाइना में हुई है और इसके जो मेहमान खसूसी थे वो सदर पाकिस्तान आसफ़ अली ज़रदारी साहब और नेवल चीफ थे। 1971 में हंगोर आबदोज़ ने 9 दिसंबर को भारतीय बहरी जहाज़ खकरी को तबाह किया था। ये दूसरी जंग अजीम के बाद किसी आबदोज़ ने पहली बार किसी जंगी जहाज़ को बाकायदा तौर पर तबाह किया था। नेवल चीफ का कहना है कि 1971 की पाक भारत जंग में साबिक हंगोर दूसरी जंग अजीम के बाद किसी बहरी जहाज़ को तबाह करने वाली पहली आबदोज़ थी। हंगोर क्लास आबदोज़ें जदीद तरीन एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन और टेक्नोलॉजी, सोनार सिस्टम और ज़ेर आब तवील ऑपरेशन जो है उसको ऑपरेशन को तवील तक रखने के लिए उसमें सलाहियत थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा देर नीचे रह सकती हैं और नीचे रहकर जो है वो ऑपरेशन कर सकते हैं। पहली हंगोर क्लास आबदोज़ की कमीशनिंग की पाकिस्तान और चीन के दरमियान दरीना और गहरी दोस्ती का एक नया बाब है। भारत अपनी नेवी पर बड़ा मान करता था, वो समझता था कि नेवी हमारी बड़ी तगड़ी है और पाकिस्तान को बहरी मुहाज पर धमकियाँ भी देता था, लेकिन पाकिस्तान अब इस मुहाज पर भी भरपूर तैयारी करके बैठा हुआ है। अब देख लें, ट्रंप वाली जंग के बाद भारत ने जो पाकिस्तान पर हमला किया उसके बाद फिर अगर आपके पास फ़ौजी ताकत नहीं है तो फिर जो हाल होगा वो आप बहुत सारी दुनिया के मुल्कों में देख सकते हैं जो किया गया ताकतवर मुल्कों ने। तो इसलिए अब जो आपकी अपनी अस्करी क़ुव्वत है उसमें मज़ीद इजाफ़ा करना पड़ेगा और तगड़ा होना पड़ेगा, तभी आपकी बचत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम का बाकायदा तौर पर इफ्ताह कर दिया है। स्कीम की वो खुद निगरानी करने का ऐलान भी किया है। जुमेरात को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना घर स्कीम के अजरा की तकरीब में शिरकत की और स्कीम का बाकायदा तौर पर अजरा किया। स्कीम के तहत 1 करोड़ तक कर्ज आसान शराइत पर दस्तयाब होगा। स्कीम का इतलाक़ चारों सूबों गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने बैंकों को कानून के मुताबिक कर्ज जारी करने की हिदायत करते हुए
غفلت پر وارننگ بھی دی ہے کہ کسی قسم کی کوئی جو ہے نا وہ اس پہ غفلت برداشت نہیں کیجیے گئی۔ وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اسکیم کے تحت پہلا ہدف 50,000 گھروں کی تعمیر کا قرضہ دینا ہے۔ آئندہ 4 برسوں میں اسے 5 لاکھ گھروں تک لے جانے کا ہدف ہے۔ اب پنجاب میں بھی تقریباً 5 لاکھ ہے، تو مرکز بھی کر رہا ہے، تو وہ جو 1 ملین گھر بنا کر دینے کا خواب تھا نا انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی نواز شریف کا بھائی اور بیٹی پورا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ جو بینک اس میں حصہ نہیں ڈالیں گے وہ خیر کی توقع نہ رکھیں، اسکیم کا ہر مہینے خود جائزہ لیں گے۔ اسکیم کے تحت 10 مرلے کی زمین تک کا گھر بنایا جا سکے گا۔ 1 کروڑ تک قرض آسان پر جو تقریباً بتایا جا رہا ہے کہ اگر 1 کروڑ تک قرض لیتے ہیں تو اس کی 20 سال میں جو ہیں وہ قسطیں اس کی پوری مطلب 20 سالوں میں قسطوں میں واپس کرنا پڑے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے گھر سے محروم ہے۔ لوگوں کو چھت کی فراہمی کا مقدس فریضہ ہے اور گھر کے لیے قرض حاصل کرنے والے کو انہوں نے کہا جی کہ یہ ان کے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہے، میرے لیے بھی بڑی خوشی کی بات ہے، اور جو یہ قرض لے رہے ہیں اور اس قرض کو اچھا مجھے بتائیں، میں جب لاسٹ ٹائم جو قرضہ واپس کرنے کا، چاہے وہ پنجاب میں گھروں میں قرضہ دیا جا رہا ہے، چاہے وہ بینکنگ جو زراعت کے سیکٹر میں دیا جا رہا ہے، لوگ بڑی ایمانداری سے واپس کر رہے ہیں، اور موسٹلی قرضے جو ہیں وہ انٹرسٹ فری قرضے ہیں، تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے اگر دیکھا جائے تو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی آج ایران کے خلاف ممکنہ فوجی کارروائی کے نئے منصوبوں پر بریفنگ دی جائے گی۔ سینٹ گام کے کمانڈر صدر ان منصوبوں سے آگاہ کریں گے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹرمپ یا تو مذاکرات میں تعطل کرنے یا جنگ کے خاتمے سے قبل فیصلہ کن کارروائی پر سنجیدگی سے غور کر رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے خلاف مختصر اور طاقتور حملوں کا منصوبہ بنایا ہے، جس میں ممکنہ طور پر بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کو جوہری معاملے پر زیادہ لچک کے ساتھ دوبارہ مذاکرات بھی ٹیبل پر لایا جا سکے گا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ایک اور جو ہے منصوبہ بھی زیر غور ہے، جسے آب نائے ہرمز کے کچھ حصے پر کنٹرول حاصل کر کے اسے تجارتی جہاز رانی کے لیے کھول دیا جائے گا۔ اس میں زمینی فوج کا استعمال شامل ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور آپشن یہ ہے کہ اسپیشل فورسز کے ذریعے ایران کے افزودہ یورینیم کے ذخائر کو محفوظ بنانے کی کارروائی کی جائے گی، جس پر ماضی میں بھی غور کیا جا چکا ہے، اور امکان ہے اس بریفنگ میں اسے زیر بحث لایا جائے گا۔ کسی بھی طرح سے یہ مناسب نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ ایسا کرتے ہیں، امریکن نیشن ایسا کرتی ہے، قوم ایسا کرتی ہے، تو یہ آنے والے وقتوں میں اس پہ بڑے اثر انداز ہوں گے، کیونکہ پہلے ہی میرے خیال میں ایران پر بہت زیادہ زیادتی کی جا چکی ہے، اور اگر مزید کچھ ایسا کیا جاتا ہے تو اس کے اثرات اچھے نہیں نکلیں گے۔ جو کام مریم نواز نے کیے ہیں پنجاب میں، ظاہر ہے جب آپ ہفتہ رہ کے آتے ہیں نا 10 دن، تو آپ وہ اس کے نشے سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں بہت سارے ایسے لوگوں سے ملا جن کے یہ الفاظ تھے کہ ایسے کام مریم نواز کر رہی ہے جو اس کے باپ نے اور چچا نے بھی نہیں کیے، بڑے ہمت والے کام ہوتے تھے کہ اس سے ووٹ ڈسٹرب ہوتا ہے۔ کچے کا ایک علاقہ تھا کہ وہاں پر کبھی آپریشن کامیاب نہیں ہو سکا، لیکن مریم نواز نے وہاں پر بھی آپریشن کیا۔ رحیم یار خان کے آگے جو کچے کا علاقہ ہے وہاں پر اس وقت سکون ہی سکون ہے۔ یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کچے کے علاقوں کی ترقی کے لیے 23 ارب روپے کے تاریخی پیکج کا اعلان کر دیا، جس کا مقصد انفراسٹرکچر، سیکیورٹی اور سماجی اور معاشی حالات کو بہتر بنانا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اپنا کھیت اپنا روزگار پروگرام کے آغاز کا اعلان کیا، ہدایت دی کہ کچا بیلٹ کے رہائشیوں کو 14,500 ایکڑ سرکاری زمین الاٹ کی جائے۔ انہوں نے علاقے میں نادرا رجسٹریشن سروسز، ٹرانسپورٹ سہولیات، موبائل کلینکس، موبائل ویٹرنری ہسپتال اور لیبارٹریز فراہم کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ منصوبے کے تحت 7.1 ارب روپے امن و امان پر، اب دیکھیں نا کہ یہ 7.1 ارب جو ہے، اگر وہاں پہ امن و امان ہو اور یہی پیسے ایجوکیشن پہ لگ جائیں یا ہیلتھ پہ لگ جائیں تو اس پہ کتنا فائدہ ہوگا۔ بٹ اینی ہاؤ 13.9 ارب سماجی انفراسٹرکچر ہیں، 1.7 ارب دیگر شعبوں پر خرچ کیے جائیں گے، 108 کلومیٹر سولنگ، جبکہ 27 سڑکوں کے منصوبے جن کی مجموعی لمبائی 144 کلومیٹر ہے، یعنی کہ 108 کلومیٹر کے تو صرف سولنگ لگیں گے، 108 کلومیٹر جو ہر کچے کے علاقے میں گاؤں میں آگے پیچھے، اور جو سڑکیں بنیں گی وہ 144 کلومیٹر ہیں۔ مزید برآں 65 سکول اپ گریڈ ہوں گے، 16 نئے سکول قائم اور 2 گرل سکول تعمیر کیے جائیں گے۔ پہلی بار کچا کے علاقوں میں جدید سولر پاور ڈرون نگرانی متعارف کرائی جائے گی، جبکہ سیف سٹی مانیٹرنگ سسٹم کو تھانوں اور چیک پوسٹوں تک توسیع دی جائے گی۔ جدید بختر بند گاڑیاں اور پولیس کی گاڑیاں بھی سرلنس کیمروں سے مطلب کہ وہ لیس ہوں گی، جو گاڑیاں گھوم رہی ہیں
ان میں جو کیمرے لگیں گے وہ نگرانی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ نے ماڈل ولیج کے آغاز 12 کروڑ 50 لاکھ روپے کے اسکل ڈیولپمنٹ پروگرامز اور مشکل علاقوں میں خدمات سر انجام دینے والے اہلکاروں کے لیے خصوصی الاؤنس کی منظوری بھی دی ہے۔ سیکیورٹی کے پیش نظر مرکزی سڑکوں کے کنارے اونچی فصلیں کاشت کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ گزشتہ 5 ماہ کے دوران کوئی بڑا ناخوشگوار واقعہ پیش نہیں آیا جو ریاستی ریٹ میں بہتری کی نشاندہی کرتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے غیر قانونی اسلحہ کی رضاکارانہ واپسی کے منصوبے کی بھی منظوری دی ہے، جس کے تحت تھانوں میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ اور اسلحے کی قیمتوں کے مطابق معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ وہی کچے کا علاقہ تھا جو ڈاکوؤں کی ہماج گاہ تھا، میرے خیال میں کسی کو نہیں بھولا۔ مریم نواز آج ان کچے کے علاقوں کو جو کسی دور میں وہاں پہ کچھ جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، ان علاقوں کو ترقی یافتہ بنانے جا رہی ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ لاہور اب خالی لاہور نہیں ہے، پنجاب کا کوئی بھی علاقہ شہر ایسا نہیں رہ جائے گا جو لاہور سے کم ہو۔ سلامت رہیں، خوش رہیں۔ آواز بالکل ڈوب رہی ہے، صبح انشاءاللہ تعالیٰ کہ نئی انرجی کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیں، اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔